السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానముఖ్యం నంద్వాతికం గగన సదృశం కథమస్యామి లక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలవచనం సర్వాది సాక్షిభూతం భావాత్మకం కేవలరేకం సద్గురు నమామి। గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః। برادران اسلام، آج جو تشریف رکھی گئی ہے یہ جلسے برائے اپنے عالم ترجمن کورس القراء سید بخاری امانت حسین صاحب اللہ مہاجر غازی مجاہد ولی سمنیشور گنپتی رب کے مقبول و محبوب، یہ آپ کا 21واں شریف کو منا رہے ہیں۔ اس کا پہلا اجلاس ہے اور اجلاس کو نام دیا گیا ہے جلسے برائے اپنے عالم۔ تو یہ خانقاہ کا سب سے بڑا ارادہ رہا ہے کہ ہندوستان کے طول عرض پر ہو یا دنیا میں ہو، امن کو قائم کیا جائے۔ امن، شانتی، پیس ایک ہی بات ہے۔ رسول عالم سے ایک کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا ادیش ہے کیا؟ آپ جو وید شاستر قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر سمجھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ادیش ہے کیا؟ خدا فرماتے ہیں ایک ظالم نے کہا آپ کا ادیش ہے کیا؟ بولا رکھ دوں گا میں دنیا کو مسلمان کر کر۔ تو اس خانقاہ کا مقصد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پر تمام بنی نوع انسان کو لانا ہے۔ تو اس کے ضمن میں ان کاوشوں میں، کوششوں میں جب مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب اللہ کے ساتھ آپ کے متبعین نے آپ کو ساتھ دیا، اسود حضرت اللہ کا وجود، آپ 8 زبان پر عبور رکھنے والے اور 11 مکتوبات تحریریہ پڑھنے والے اور ہر فن میں آپ ماہر ہیں، جمناسٹک میں، کشتی میں، لڑبازی میں، تیراکی میں اور انگلش اس وقت بولنے میں ماہر۔ آپ حیدرآباد میں آپ کے مقابلے میں انگلش کا کوئی مقرر نہیں تھا۔ تو اتنے صلاحیتوں کو آپ قربان کر کر اور آنکھوں کے بہترین ڈاکٹر ہیں، ویسی صلاحیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ نے قربان کیا اور فخری اختیار کر لیا۔ فرماتے ہیں ڈاکٹری جھاڑ کو چھوڑا اور فخری گئی، حکمت جسم چھوڑ حکمت روح کو پکڑا۔ تو یہ روحانی معاملات ہیں۔ تو آج ہم جو جس وجود کا تعلق سے ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے کردار کو ہم اپنے وجودوں میں ڈھالنے کے لیے، کس طرح آپ کا کردار تھا، کس طرح آپ کی شخصیت تھی، کیونکہ حضرت اللہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ
یہ بات یہ آپ بتانا چاہ رہا ہوں میں. تو دیکھو بادشاہ آپ کی شہرت جو ہے اب نہیں, آگے آپ کے آنے والی آگے آئندہ آپ کی شہرت ہوگی. تو وہ شہرت کا نظر آ رہا دنیا دنیا دیکھ رہی ہے اس طرح. تو اس کے جو ہے آپ کی پیدائش حیدرآباد ہی کی ہے. آپ حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور 20 ربیع الاول 1350 ہجری کو آپ پیدا ہوئے. مطابق بروز ہفتہ اور مطابق 1930 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے حیدرآباد میں نامپلی میں, جہاں ہماری خانقاہ تھی. 1930 میں نامپلی دیکھ کی مسجد سے متصل ہماری خانقاہ تھی, وہاں پہ آپ تولد ہوئے. اور سجالم کے یہ تیسری زوجہ کے بڑے صاحبزادے ہیں حاضرہ مالیان, جن کو پاروتی کہا گیا. اور اس میں ایک ایسی خوبی ہے, اللہ فرماتے ہیں, دیکھیے حضرت صاحب عالم کا جو وجود ہے غیر منشمس ہے, کیونکہ وہ خود سورج ہے اور اس سورج کے شعاع جتنے بھی ہیں. اور کیونکہ حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں سب مقامے میرے مکتوب اللہ کے پاس, میں بھی
ہم باہر جا کے مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے خانخواہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے معمولی جو ہے چند باتیں معرفت کی باتیں بول کر جو ہے اللہ محمد کیا ہے بتانے کے لیے زندگیاں لوگوں کے لیے تھے، لیکن آخری بول کے اللہ محمد ایک ہی ہے. مگر اپنے جو ہے مریدوں کی ایک لائن بتا دیں، پیسے والا جو سب سے زیادہ پیسے والا سب سے آگے رہنا، اس سے کم پیسے والا سب پیچھے رہنا، تو یہ خطاب بنا کے لوگوں میں لائن سے جو ہے مشکلات ہوتے وہ کرتے. مگر یہاں معاملہ کیسا ہے؟ ایسا خداوند اس خانقاہ کی بنیادی زمین پہ لگے اور ایسا خداوند کیسے اپنے بڑے صحابہ کو فرما رہے ہیں کیا بات میرے بات ہے قدرشی بن دے گا، میرے بابا قدرشی نہیں تھے، آج جو اس مقام پر ہو خدا فرماتے ہیں میرے بابا قدرشی نہیں تھے، آج جو اس مقام پر ہو یا فقیری کی بدولت ہو، تو خدا فرماتے ہیں آپ تمہیں فقیری لوگے صاحب اللہ سید خان مقام خدا فرماتے ہیں اور میں بھی فقیری لوں گا، قدرشی کا جانشین نہیں بنوں گا. تو یہ صاحب اللہ سید ضیاء الحق اللہ صاحب اللہ سید محمد اللہ یہ خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. یہ لوگ جو ہے حضرت صاحب اللہ کے قلم کے آگے کبھی گئے ہیں تو اس کا عملی نمونہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو کہ ایک دفعہ اثر کے نماز کا وقت ہے کہ ہمارے خانقاہ میں نماز ہوتی تھی پہلے، تو اس وقت مبلغ کوئی بھی نہیں ہے اور ہمارا بیان موجود ہے. اس بات کو غور سے سنو کیونکہ یہ بہت بڑی اہمیت کی بات بتائی جا رہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وہاں قرآن یہاں پر عمل میں ہے، تو قرآن عمل میں ہونے کا زندہ ثبوت ہے. یہ موجود ہے عملی قرآن بن کر زمین پہ چل رہا ہے پھر رہا ہے. تو عصر کے نماز کا وقت ہے، نماز میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی اذان دیے تھے اور اقامت دیے بھائی جان آخر میں جو ہے آگے مسلح پہ کھڑے اقامت ہو رہی وہاں سے ایک دم سیرت المصاب ابھی جا کے جو پھول بنا ہے ہمارے مسلم سیرت المصاب تو بھائی جان مسلح سے ہٹ کے ان کو آگے بڑھا آپ وہ زندہ موجود ہے پوچھ سکتے آپ. تو یہ جو عظمیت کو اپنے چاہتے تو آپ بہترین خالی ہیں اب ماشاءاللہ ہم خدا بھی بن گئے تو اور قرآن بہترین جاننے والے حضرت صاحب عالم کے علم کو عکس کیے ہوئے ہیں. مگر ایک معمولی چلو بہترین خالی آ گئے مجھے روپا آگے بڑھا ایسا نہیں نو مسلم مبلغ ہے وہاں آتا روپا آگے بڑھا. تو انسان حضرت فرماتا ہے جب تک انسان اپنے وجود کو نفی میں نہیں کرا اللہ کو اس بات میں لا نہیں سکتا. تو یہ وجودہ جو ہے اپنے وجودوں کو نفی کر کر اور بارہ فرماتے تھے ہمارا بیان دیکھو یہ ایک مسلح ہے تو مبلغین کے لیے باہر کا تو فرماتے ہیں مبلغین یہ ایک جو مسلح ایک نمبر ہے مبلغین یہاں بیان کرنا یہ ان کے لیے ٹریننگ یہ درسگاہ ہے جو مبلغین سے محبت کا نتیجہ ہے. اور حضرت اللہ کے علم کو جو عصر کیے تھے اس کی جو ہے کوشش ہے حضرت اللہ کا جو وجود ہے جیسے آپ ہیں خدا فرماتے ہیں گاندھی جی کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھو گاندھی جی جھاڑ اپنے گھروں سے پہچانا گاندھی جی کے ساتھ جتنے لوگ تھے پورے فاسیاں پٹے بازاں بندیاں زانیاں بدکارہ تھے مگر حضرت اللہ کے ساتھ جو لوگ لگے جڑے وہ مسیح انبیاء کے مقام پہ تو لگتا فرماتے ہیں جھاڑ اپنے گھروں سے پہچانا جاتا تھا. تو بس کے آپ کا وجود
تو یہ 4-5 لوگ جو ہے ہجرت کے لیے گئے. تو ایسا اللہ فرماتے ہیں کیونکہ حاجرہ اما جان کو حضرت صاحب سے، کیونکہ حضرت صاحب ایشور ہے، ایشور اوتار ہے، تو پاروتی کے ہندو فلسفی کے حساب سے پاروتی پہاڑوں میں رہنے والی ہے اور ایشور سے پہاڑوں میں ملے گی، ملاقات کرے پا رہے ایشور کے ساتھ. کیونکہ دادا اما جان، گنگیشوری اما جان، یہ بھی جو ہے سے بڑی محبت کی ہے. آپ نے بھی ہجرت کی مگر اٹک کے مقام پر جا کے وہاں رکے، وہاں سے واپس آیا. تو یہ باہر فاطمہ اما جان آپ نے بھی ہجرت کی ہے مقام بنگلور سے، مگر اس مقام پہ آ کے جو ہے آپ وہاں رکے، وہاں سے آگے بڑھ نہیں سکے. مگر یہ ایک باہر اما ہے جو حضرت عالم سے اسمت میں جا کر ملاقات کی. تو اللہ فرماتے ہیں حاجرہ بھی کبھی آنا کا نشانی بن کر میری غیرت میں خدا نے جو کیا تھا میرا. حاجرہ نام ہجرت بھی لکھی قسمت میں، آپ کے پروت میں کبھی پاروتی بننا تھا. تو آپ یہاں سے حیدرآباد سے جب پہنچے تو یہاں سب سے پہلے ابیٹ آباد میں گئے. ابیٹ آباد میں چند روز رہ کر میر عبداللہ صاحب، میر عبداللہ صاحب کے پاس رہ کر جو خدا عالم کے بیعت کردہ وزیر اسلام بنے، ان کے مکان میں چند روز رہ کر وہاں سے مردان سے ہوتے ہوئے، مردان کے راستے سے، مردان سے اس میں ابیٹ آباد، مردان سے جو ہے سو ابیٹ آباد اور مہابند کے پہاڑ، افغانستان کے جو بلند پہاڑ ہے اس کا راستہ یہ حضرت فرماتے ہیں میدان میں جس کو 1 میل چلنے کا اتفاق نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو وجود کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میدان میں جس کو 1 میل پیدل چلنے کا اتفاق نہ ہو، مہابڑا کا جو دریا مہابند کا جو پہاڑ ہے، سو مہابڑا جو ندی ہے جو عباسین کے نام سے جانی جاتی ہے، اس ندی کے کنارے 15 میل کا خطرناک راستہ، 15 میل کا جو خطرناک راستہ جو ہے حاجرہ بیگم اور آپ کے بچے طے کیے اور مہابڑا سے اسمس تک ڈولیوں میں گئے. وہاں پر اسمس تک پہنچنے کے بعد 6 مہینے تک جو ہے حضرت صاحب کے ساتھ رہے. بعد میں حضرت صاحب میں گرفتاری ہو گئی، وہاں پر گرفتاری کے بعد میں واپس حیدرآباد کو آ گئے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ خدا فرماتے ہیں تیسری بیوی ہے پروت میں گھس آنے والی، اس لیے پاروتی نام ہے اس بیوی کا. اس کو ہے ایک ہی بیٹا جو کہ وگنیشور ہے، گنپتی نام ہے سردار علاقوں کا. گنگی کے منہ سے جب گنگا کی نہر نکلی ہے، ایشور دیو کے سر پہ ٹھکانا جس کا، یہاں عباسین کے ہند کے سر کے اوپر سارے گنگلوں کا روٹ کہلایا. تو دالی اٹک کی اٹک گنگی نے یاریاں پار ہوئے ہند پتا کر ڈالا. ان فتوحات گنگی کا رہتا سارا پھر مدبر و سیاست کا ملکہ اچھا زیر احسان رہا کئی دفعہ ایشور، اس لیے اس کو بٹھایا اپنے تاجداری کا شرط اس کے مقدر میں تھا. اس کی اولاد میں تھا فیض نبوت جاری، گنگی کے منہ کی نہر چشمے نبوت کا تھا. تو اس کے اندر اس اشعار میں جو فیض نبوت کی بات آئی ہے، وہاں پر ایسا عالم حاشیہ لکھے ہیں. حاشیہ فرماتے ہیں ایسا عالم ہر زمانے میں ایشور کا یہی ایشور اوتار کا یہی نمونہ رہا ہے اور رہے گا کہ اس کے 4 بیویاں ہو اور گنگیشوری کی اولاد میں ولایت چلے اور پاروتی کا بیٹا کیونکہ پہاڑوں میں کم عمری میں آیا ہے، بڑی مصیبت کھا کر اس نے ہجرت کی ہے، وہ وگنیشور ہے، مجاہد ولی ہے. اور بڑا بیٹا ضیاء اور میں شمس ہوا، اللہ نے کہا جعل شمس ضیاء. ایک دلاور ولی ہے، ایک اسد ولی ہے، ایک غازی یورپ ولی ہے. یہ حاشیے میں بتایا تھا خدا. تو بس کے آپ کا جو نعمت ملی ہوئی ہے ہجرت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اس سے بڑی نعمت جو غزوات کی ہے، یہ ہمارے خانقاہ سرور عالم جگت گرو آشرم کی یہ روح ہے. یہ غزوات ہیں، یہ ہماری روح ہے، کیونکہ اس کے اندر غزوات میں روح کا نزول ہوا اور جو لوگ غزوات میں شامل ہوئے، جو لوگ رسول اللہ کے حکم پر، کیونکہ ہمارے سرفروش عبدالرؤف صاحب علیہ السلام جو ایسا عالم غزوات کا تعلق سے بیان کیے، تو سرفراز
افضل آپ ایسی جگہ ہمارے کو بھیج رہے جہاں ہمارا مقابلہ ڈائریکٹ ملٹری سے ہے اور ہمارے پاس سارا سامان نہیں ہے، تو ہماری جان جانے کا اندیشہ ہے. کیا بولے گا؟ میں اس وقت اللہ کا یہ مامور بن کر امام ضامن بن کر کھڑا ہوا ہوں. تو امام ضامن بن کر کھڑا ہوا ہوں، تمہاری جان کو جو ہے دھکا لگنے نہیں دوں گا. حضرت لکھے دیتے کیا؟ تو لاؤ پکڑ لاؤ لکھے دیتے. تو حضرت صاحب نے تحریر اپنے قلم میں مبارک سے لکھ کر دیے کہ میں اس وقت امام ضامن ہوں، تمہارے بال کو دھکا لگنے نہیں دوں. تو غزوات بہت بڑی نعمت ہے. ان کے تعلق سے کیونکہ اور بہت سے مبلغین ہیں، میں غزوات کے متعلق جو حضرت صاحب عالم جو اپنے اشاعت الاخرا کتاب میں جو شیخ قلمبند کیے ہیں ان کو سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا. تو غلط لفظ فرماتے ہیں بعد تبلیغ کے ہجرت بھی کرائی اس نے، بعد ہجرت کے کرائی دیا ہم سے غزوہ. بعد تبلیغ کے ہجرت بھی کرائی اس نے، بعد ہجرت کے کرائی دیا ہم سے غزوہ. دین اسلام کی سنت میں ہے غزوہ داخل، وہ جو غزوہ نہ کرے جنگ کرے گا کیسا. ان میں مشہور غزوہ جدیو پوری 10,000 آئے دشمن بمیں عصری آلہ. اشد طرف میں غازی تھے 72 سارے. اصل کا وقت تھا والاصل تھا شاید اس کا، اصل کا وقت تھا والاصل تھا شاید اس کا. جس نے بارش کی طرح گولیاں چلتی دیکھی، جس نے بارش کی طرح گولیاں چلتی دیکھی، گولی کو حکم تھا بازو سے نکل جانے کا. وعدے رب میں سلامت رہے غازی سارے، فوج کفار میں 25 کا لاشا نکلا. یہ دلیل ہے کہ ہمیں رب کا لقاء ہے حاصل. یہ حجہ کے جو اشعار ہیں اگر اس پر روشنی ڈالی جائے تو انسان ایک معرفت کے سمجھنے میں غرق ہو جاتا ہے انسان. تو اس کا فرماتا ہے دلیل ہے کہ میرے رب کا لقاء ہے حاصل. ہر قیامت کے دن ان کا یہی تحفہ تھا. وہ غزوہ شفاعت کی تھی منزل ثالث، آپ نے اپنے مخرف سے کرا کے چھوڑا. اس طرح ہو گئی تدبیر پکڑنے بلا، تبلیغ و ہجرت و غزوات میں ماشاء اللہ. فتح اسلام بڑی چیز نظر آتی ہے، یہ وہ دن ہوں گے کہ ایمان نہ کام آئے گا. تبلیغ و ہجرت و غزوات کے زمانے کے سب نعمتیں مل گئے، سب باقی نہیں ہے. اللہ ظاہرہ نعمتیں آ جائیں گی خادم بن کر، خادمہ کیا کرے کہ ہم کو ملا ہے مولا. مظہر ذات خدا کا تقرب حاصل، ایسا رتبہ نبیوں کو محسر آیا. میں نے غزوات کا حکم دیا ہے ان کو، آگے میں مل کے جہاد انہیں سے کروا لوں گا. فتح غزوات سے موقوف ہوئی بے شک ان کی، جب فتوحات میں ایمان نہ کام آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ غزوات بہت بڑی نعمت ہے جو دیوپور میں ادا کیے گئے. ایک دو باتیں اور بتا کے میں بات بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس کے آگے کہ روح اسلام کی آخری منزل ہے غزوہ. اس زمانے میں بھی آقا کا بدر کا غزوہ، اس زمانے میں ہوا غزوہ جدیو پوری، یوم الفرقان کا قافلہ مسلمانوں کا. یہاں بھی غزوے کے لیے غازیاں گھر سے نکلے. سب کو معلوم تھا غزوہ آئیے جدیو پور کا. ٹوٹے پھوٹے کے ہتھیار نہیں غزہ کے، کیونکہ صرف لوٹ کے لانا کا مقام دشمن تھا. ایک بڑے آ گئے سامنے ہزارہ دشمن، اصلی اسلام مسلح والے پر نہیں تھا. مورچے باندھ لیے وہاں کے پہاڑوں پر بھی تھا اور تعداد میں 10 کا خاصا جو تھا. غازیاں اس کے مقابل میں 72 تھے. ہو گئے لائن میں اس وقت سرکا وقت تھا. رب کے مقبول اور محبوب 72 دن میں میرے بچے بھی تھے جو 14 اور 16 سال. ایک غازی سید ہمارے حسین صاحب عبداللہ 16 سال کے تھے اور سید گلاؤ حسین صاحب 14 سال کے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں رب کے مقبول اور محبوب 72 دن میں میرے بچے بھی تھے جو 14 اور 16 سال. یعنی یہ غازی کھڑا ہو گیا 10 فٹ پر. غازی محمود تھے، افسر تھے، وزیر موسیٰ، 12 نمبر کے فقط 3 تھے باقی بھرمار. ایک بچہ دار عورت کا کھالا، گولیاں آتی دشمن سے بارش کی طرح، آپ ان گولی کے باروں سے گزر جانے. ہم میں ایک بھی زخمی نہ شہید ہوتا ہے اور 25 کا لاشا نکلا. موت